نسألك يا من هو الله الذي الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم دوسرے پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں سورۃ الفاتحہ کے مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور قرآن حکیم کے پہلے پارے کے مضامین پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے تعلیمات قرآن سیریز کے حوالے سے، جس میں ہم قرآن حکیم کے دوسرے پارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آئیے سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات اس حوالے سے ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 کا مطالعہ، یہ آج ہمارے پیش نظر رہے گا، اور اس پارے کے حوالے سے کچھ اور وضاحت۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 17 تا 33 یعنی آیات 142 تا 252 کا مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ رکوع ہیں البقرہ کے 17 تا 33 جو دوسرے پارے میں شامل ہیں، اور آیات 142 تا 252 سورۃ البقرہ کی یہ آیات دوسرے پارے میں شامل ہیں۔ تعارف کے بعد چلتے مقاصد مطالعہ، یعنی ہمارے پیش نظر کیا ہے، کیا باتیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر نشست میں بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، لرننگ آبجیکٹیوز جسے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات پارہ نمبر 2 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آیات کے گروپس بنا کر اہم مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا پہلے پارے کے حوالے سے۔ آج دوسرے پارے کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، کچھ وہ آیات جس میں بڑی قیمتی ہدایات عطا کی گئیں انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، کچھ منتخب آیات کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، اہم ہدایات جو قرآن حکیم میں عطا کی گئیں آیات کے حوالوں کے ساتھ، اس کو ہم آپ کے سامنے مختصراً پیش کریں گے۔ ناظرین کرام اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور تعلیمات قرآن سیریز کے حوالے سے پارہ نمبر 2 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور اولاً آپ کے سامنے آیات کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ بہت ساری آیات ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا جو اہم موضوع ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے آیات کا تجزیہ کرتے ہیں، اور پارہ نمبر 2 کی آیات یہ شروع ہوتی ہیں البقرہ کی آیت نمبر 142 سے۔ ناظرین کرام سب سے پہلے تجزیہ پیش خدمت ہے سورہ البقرہ کی آیات 142 تا 145 کا۔ اس مقام پر ذکر آ رہا ہے تحویل قبلہ کا حکم اور تحویل امت کی علامت۔ شفٹنگ اور قبلہ کا حکم، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، اور یہی علامت تھی امت کی تبدیلی کی کہ بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منصب امامت پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں آیات 146 تا 147۔ بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم، یہود کے علماء نے جانتے بوجھتے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بشارتوں کو چھپایا، اس تعلق سے گفتگو آئی ہے۔ پھر آیت نمبر 148 بڑا قیمتی مقام، مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت۔ ہر ایک کا مقصد زندگی کچھ ہوا کرتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد آیات 149 تا 150 تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار۔ یہ موضوع 2 رکوعوں میں بار بار آیا ہے، البقرہ کا رکوع نمبر 17 اور 18، اس مضمون کی تکرار ان آیات میں آئی ہے۔ پھر آیات 151 تا 152 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار۔ یہ بات البقرہ آیت 129 میں بھی آئی ہے پہلے پارے میں، یہاں بھی دہرائی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اللہ کے احکام اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، اور حکمت کی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں جو آپ کے بنیادی طریقہ کار میں شامل ہیں، اور یہ تمام ذمہ داریاں آپ نے قرآن کے تعلق سے قرآن کے ذریعے انجام دیں۔ اس کے بعد اگلی آیات البقرہ آیات 153 تا 157، اللہ کی راہ میں آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ بڑا اہم مقام استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ امت کو منصب امامت پر فائز کیا گیا، اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بڑی مشقتیں ہیں، اس کے تعلق سے اس مقام پر متنبہ کیا گیا کہ آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ پھر آیت نمبر 158
صفا و مروہ کے درمیان سعی، حضرت ہاجرہ کی بے قراری کی یاد۔ اللہ اکبر، بہت مشہور واقعہ۔ اور دودھ پیتے اسماعیل کو چھوڑ گئے، ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو بھی چھوڑ گئے، اور پھر ان کا بے قرار ہونا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اس کو حج عمرے میں اللہ نے جاری فرما دیا، اور پھر زمزم کا جاری ہو جانا مشہور بات ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیات 159 تا 163، اللہ کی لعنت ہے حق کو چھپانے والوں پر، خصوصاً اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر، جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب میں سے حق کو چھپایا، تو اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے انسانوں کی بھی لعنت کا ذکر آیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 164، بہت طویل آیت ہے، ایک آیت میں کئی آیات یعنی نشانیوں کا بیان۔ آیت کے معنی نشانی، جس کو دیکھ کر کچھ یاد آئے، اس کائنات میں اور ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں، ان پر غور و فکر کے قرآن بار بار دعوت دیتا ہے، اور اس ایک آیت البقرہ 164 میں، آیت نمبر 164 میں کم از کم 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آیات 165 تا 167، دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرت ناک انجام۔ کل یہ معاملہ ہوگا کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے دنیا پرست قائدین کی پیروی کی ہوگی، وہ بیچارے حسرت کر رہے ہوں گے، مگر کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ مضمون کم از کم 6 مرتبہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیات 168 تا 173، رزق حلال کھانے کی تلقین، حلال بھی کھایا جائے اور طیب بھی کھایا جائے، اس کی بھی تشریح انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پھر آیات 174 تا 176، علماء سو پر اللہ کا غضب، وہ علماء خصوصاً بنی اسرائیل کے علماء سو، برے علماء کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کی آیات کو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر فروغ کر ڈالا، ایسوں پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کا ذکر، اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، یہ تفسیر بیان کی گئی۔ پھر آیت نمبر 177، جہاں نیکی کا صحیح تصور بیان ہوا اور نیکی کا جامع تصور اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اس آیت پر آگے چل کر ہم منتخب آیات کے بیان کے ذیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیات 178 تا 182، قصاص اور وصیت کا حکم۔ قصاص یعنی جان کے بدلے جان لی جائے گی، اور اسی سے جانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کی تفصیل عطا کی گئی، اور وصیت کے بارے میں بھی ایک ابتدائی حکم عطا کیا گیا۔ پھر آیات 183 تا 184، روزے کا ابتدائی حکم، اولین دور میں ایک سہولت دی گئی تھی، اس کا تفصیلاً ذکر کیا گیا، اور روزے کا مقصد بھی بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ پھر آیت نمبر 185، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور آگے چل کے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ پھر آیت نمبر 186، اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، اللہ قریب ہے، جب پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، بتایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 187، مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق، وہ بھی بیان ہوا کہ وہ رات کو سوتے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا، مسلمانوں کے لیے سحری کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اور اسی آیت نمبر 187 میں لفظ لباس اللہ نے استعمال فرمایا زوجین کے قرب اور تعلق کو بیان فرمانے کے لیے۔ پھر البقرہ کی آیت نمبر 188، زندگی بھر کے روزے کا حکم، اور وہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ جیسے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ پھر آیت نمبر 189، نیکی کا خود ساختہ رسومات سے تعلق نہیں۔ عربوں میں کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، قریش میں کچھ بدعات آ گئی تھی حج کے حوالے سے، اور من چاہی باتوں کو وہ عبادت کے طور پر اختیار کرتے، ایسی ایک ان کی بری رسم کی نفی کی گئی ہے اس مقام پر۔ پھر آیات 190 تا 195، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم، مدنی دور سورۃ البقرہ وہاں نازل ہو رہی ہے، قتال کا حکم بھی آ گیا، اور بتایا گیا کہ اہم مقصد کیا ہے، تاکہ فتنہ ختم ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ اس تعلق سے قتال کے ضمن میں ہدایات عطا کی گئیں۔ پھر آیات 196 تا 203، حج اور عمرے کے لیے احکامات، یہ بھی بتایا گیا کہ حج اور عمرہ ادا کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر حج سے متعلق کچھ احکامات کا ذکر آیا، کہیں تم پھنس جاؤ، کہیں گھیر لیے جاؤ تو اس میں کیا کیا جائے گا، احرام کھول دیا جائے گا، اس کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ پھر حج تمتع کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ عمرے اور حج کو تم ملا لیتے ہو تو قربانی اللہ کی راہ میں تمہیں پیش کرنا ہوگی، اور بھی مسائل یہاں پر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آیات 204 تا 207،
پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار اس کا بیان آیا۔ ایک منافقت والا کردار ہے کہ ذرا مال ہاتھ میں آیا تو اختیار کا غلط استعمال کر لیا، ذرا کا اختیار ملا تو لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے۔ اور ایک پسندیدہ کردار ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی جان کو بھی لگا دینا، کھپا دینا، ہر مشقت کو برداشت کرنا۔ یہ دو کردار، ان کا کانٹراسٹ اس مقام پر بیان ہوا۔ پھر البقرہ کی آیت نمبر 208 تا 210 پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، اس کا تقاضا آیا۔ اس آیت پر بعد میں بھی ہم بات کریں گے، اور بتایا گیا کہ اللہ کا واضح تقاضا تو آ گیا، پورے اسلام پر عمل کرو، پھر بھی تم نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب اس سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر آیات 211 تا 212 ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، ناشکری کی، اللہ نے نعمت واپس لے لی۔ ہم مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، قرآن کی ایمان کی دولت ملی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے تفرقے کا سبب بڑا بننے کی خواہش، ارج ٹو ڈومینیٹ۔ یہ یہود کا معاملہ کیا ہوا؟ حسد میں آ گئے، ہم سے لے کر بنی اسماعیل میں کیوں نبوت دے دی گئی، ہم تو نہیں مانتے۔ یہ بڑا بننے کا شوق انسان کو جانتے بوجھتے حق سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 214 جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے، بہت ہی ہلا دینے والا مقام ہے قرآن حکیم کا۔ جنت چاہتے ہو تو جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، بڑے مصائب تم پر آئیں گے۔ اس آیت پر بعد میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پھر آیت نمبر 215 انفاق کن کے لیے، کن کن لوگوں پر مال خرچ کیا جائے گا، والدین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تفصیل بتائی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 جنگ کی فرضیت کا حکم۔ قرآن نے حکم دیا ہے کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، البتہ اس کی اپنی شرائط اپنے مقام پر بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم۔ حرمت والے 4 مہینے معروف ہیں، اس میں ویسے تو جنگ کرنا منع ہے، لیکن بتایا گیا کہ اگر مشرکین کرے تو تم بھی ان کا جواب دے کر جنگ کر سکتے ہو۔ پھر آیت نمبر 218 اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے، اس کا مستحق بننا ہوگا، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی، یہ کر کے تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہو، بتایا گیا۔ اس کے بعد آیات 219 تا 220 شراب، جوے اور یتیموں کے بارے میں سوالات کے جوابات۔ شراب اور جوے کے بارے میں یہ اولین آیات ہیں جو عطا ہوئیں، جہاں بتایا گیا کہ ان میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، نفع کا پہلو کم ہے۔ باز آ جاؤ، حتمی احکامات بعد میں عطا ہوئے سورہ نساء میں اور پھر سورۃ المائدہ میں۔ یتیموں کے بارے میں سوال آیا تو بتایا گیا وہ تمہارے بھائی ہیں، اپنے ساتھ ان کے مالوں کو ملا بھی لو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصلاح کا معاملہ کرنا، فساد نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ کلام ہے سورۃ البقرہ آیات 221 تا 242۔ یہ 4 رکوع ہیں، رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی۔ اس کے ذیل میں نکاح کے تعلق سے کچھ ہدایات، مشرکین سے نکاح کی ممانعات کا بیان ہے، حیض کے حوالے سے حکم عطا کیا گیا، طلاق کی کچھ تفصیلات عطا کی گئیں، 2 کی حد تک 3 کا معاملہ تفصیل بتائی گئی ہے، خلا کا ذکر ہوا، مہر کی ادائیگی پر زور دیا گیا، رضاعت کے مسائل کا ذکر ہوا، بچے کو دودھ پلائے جانے پر زور دیا گیا۔ یہ خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات اس مقام پر عطا ہوئیں۔ پروگرام کے آخر میں جب اوامر و نواہی پر بات کریں گے تو ان آیات میں سے کچھ کا لسٹنگ کے تحت آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ کیا کرنے کے کام عطا کیے گئے اور کن کاموں سے روکا گیا۔ اور اس دوسرے پارے کے آخر میں، بالکل آخر میں آیات 243 سے 252 اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ، طالوت کی فتح کا بیان، بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ، اور جناب طالوت اللہ والے تھے، ان کو بادشاہت بھی عطا ہوئی، اور جالوت کے لشکر پر اللہ نے ان کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور وہاں ایک اہم ہدایت آئی کہ بارہا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اس آیت پر آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، یہ تو سورۃ البقرہ کی وہ آیات کے جو دوسرے پارے میں واقع ہوئی ہیں، ان کو آیات کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے ہم نے سمجھا ہے۔ یقیناً تفصیل نہیں بیان کی جا رہی، مقصود یہ کہ ایک اوور ویو پورے پارے کے مضامین کا ہمارے سامنے آ جائے، وہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب اگلا حصہ گفتگو کا وہ ہے منتخب آیات کا مطالعہ۔ ہر نشست میں، ہر پارے میں سے ہم چند آیات کا انتخاب کریں گے جن میں عملی ہدایات اور رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے، اور ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نسألك يا من هو الله الذي تو اب چلتے ہیں
دوسرے پارے کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ امت کی ذمہ داری کا بیان اس مقام پر آیا، ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ یہ ہے اس امت مسلمہ کی ذمہ داری کا بیان۔ چنانچہ اس کی تشریح میں پہلا نقطہ پیش خدمت ہے، شہادت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر۔ پہلے اللہ نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا، آخر رسول نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ ذمہ داری ادا کر گئے، اب انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، یہ شہادت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے۔ ایک اور اہم نقطہ وہ ہے قول، عمل اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے شہادت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قول سے بھی پیغام پیش کیا، عمل کر کے بھی دکھایا، اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر دین کو قائم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم کہہ تو دیتے ہیں اسلام بہترین دین ہے، اور یقیناً ہے، مگر دنیا کہتی ہے کدھر ہے؟ کہیں قائم کیا تو تقاضا ہے کہ قول سے بھی پیش کرے، عمل سے، کردار سے بھی دین کو پیش کرے، اور ایک اجتماعی نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ اللہ کا دین ہے، آؤ اسے مانو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو، اور یہ اس کی برکات ہیں۔ یہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری، شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جس اگلی آیت کا انتخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، نیکیوں میں سبقت کرو، اس کا حکم۔ ارشاد ہوا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ترجمہ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، جس طرف وہ رخ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ یہ آیت نمبر 148 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس حوالے سے تشریح کا پہلا نقطہ، مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت۔ مال بھی لوگ جمع کر رہے ہیں، جائیدادیں بھی بنا رہے ہیں، مگر سب کو پتہ ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ۔ 2 فٹ نیچے جاؤ گے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو جب 2 فٹ نیچے چلے گئے تو جانے والی شے ایمان اور اعمال کی پونجی ہے، اس میں سبقت کرنے، کمپیٹ کرنے کا، آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے اصل جیت یا ہار آخرت میں ہے۔ سکندر گیا تھا دنیا سے تو کہہ گیا تھا کہ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل تو وہاں کی جیت اور وہاں کی ہار ہے، جس کی فکر کرنے کی قرآن ہمیں ترغیب دلا رہا ہے۔ اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 153، مشہور آیت۔ مشکلات میں کرنے کا کام، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، شہادت کے فریضے کے لیے اس امت کو چن لیا گیا، اس کام میں مشقتیں تو ہیں، اس کے تعلق سے ہدایت دی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشہور آیت ہے، آئیے اس کی تشریح کے 2 نقطے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی مدد کے حصول کے ذرائع، اللہ کی توفیق کے بغیر تم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ یہی سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ آیت نمبر 153 ہے۔ 143 میں ہم نے کیا پڑھا؟ شہادت کی ذمہ داری، فریضہ شہادت وہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اب اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے 2 ذرائع کا ذکر آیا، صبر اور نماز۔ صبر ہے ڈٹے رہنا اور سارے مشکل حالات کو برداشت کرنا، اس پر بھی اللہ کی مدد آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور نماز اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ، اور ہمارے عقائد اور ایمانیات کی یاد دہانی کا ذریعہ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ۔ جب یہ دونوں سہارے ہمارے پاس ہوں گے تو اللہ کے دین کی ذمہ داری ادا کرنا وہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا یہ بھی مشہور آیت قرآن کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ ارشاد ہوا اس مقام پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجئے۔ بہت ہی انقلابی آیت ہے۔ اللہ کی راہ میں مشقتیں تو آئیں گی، فقط پیر میں کانٹا چبھ جانے والی نہیں، فقط بخار آ جانے والی نہیں، فقط کاروبار کے نقصان والی نہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب کھڑے ہوگے تو یہ سارے نقصانات کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ تشریح میں لکھا ہے دین پر عمل
اور جد و جہد میں مشکلات لازم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی سامنے رکھ لیجئے، اللہ کے راستے میں اللہ کے پیغمبر کو کتنا ستایا گیا، تو اب امتی بھی کھڑا ہوگا تو امتی کو ذہناً ان مشقتوں اور مشکلات اور آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آگے لکھا ہے کہ مال و جان تک کی قربانیوں کا مطالبہ ہے، جان میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، مال میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس سب کچھ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ البتہ یہ سب کچھ لگا کر کھپا کر بھی بات کیا ہوگی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 168 ہے، رزق حلال کھانے کی تلقین۔ ارشاد ہوا اس مقام پر، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ترجمہ، لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اللہ کی طرف سے رزق حلال اور طیب کھانے کا تقاضا آ رہا ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، حلال اور طیب کھانے کا حکم۔ جو جانور مثال کے طور پر جس کا گوشت کھا رہے ہیں، جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ جانور تو حلال ہو، وہ طیب بھی ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آگے لکھا ہے ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو۔ کھا تو رہے بکرے کا گوشت کھانا تو حلال ہے، لیکن کس پیسے سے حاصل کیا گیا، تو وہ آمدنی بھی حلال ہونی چاہیے۔ مزید آگے لکھا ہے شرکیہ روش سے پاک ہو، جانور بھی ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر، اور جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کے تقرب اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے البقرہ آیت نمبر 177، نیکی کا صحیح تصور۔ بہت جامع آیت ہے قرآن حکیم کی۔ ارشاد ہوا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ پہلا حصہ اس آیت کا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں۔ تفصیل طلب آیت ہے لیکن مختصراً چند باتیں۔ پہلی بات، نیکی کا جامع تصور۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہود نے اعتراض کیا، بھئی یہ تو قبلین کا ٹھیک نہیں ہے، ذرا ظاہر میں معاملہ ادھر ادھر ہو جائے تو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، حالانکہ تبدیلی کا حکم تو اللہ نے دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے ظاہر کے چند معاملات تک نیکی محدود نہیں، اس کا ایک جامع تصور ہے۔ اس میں اگلی بات، اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، یہ ایمانیات کا بیان ہے۔ جو نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے، اجر فقط آخرت میں مطلوب، و طریقہ اللہ کے رسول سے لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر عمل نیکی نہیں، بلکہ وہ عمل جو سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور جس میں پیش نظر آخرت کا اجر ہو، وہی اللہ کے ہاں نیکی قرار پائے گا۔ ایمانیات کے بعد مال خرچ کرنے کا ذکر آیا، چنانچہ ہم نے لکھا ہے انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنا۔ ایمان کے بعد ایک مطلوب ترین شے نیکی کے بیان میں کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا، اور انسانی ہمدردی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے مال کا خرچ کرنا۔ آیت کا اگلا حصہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اس حصے میں چند باتیں اور آئیں۔ پہلا نقطہ، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام۔ عبادات کا بھی اہتمام کریں گے نیک لوگ، صرف سوشل ویلفیئر نہیں، اللہ کے ساتھ بھی معاملے کو ٹھیک رکھیں گے۔ نماز ایمان کو تازہ کرے گی، ایمان نیکی کی طرف لائے گا۔ زکوٰۃ یاد دہانی سالانہ مال خرچ کرنے کی، وہ انسانی ہمدردی کے لیے مال خرچ کرنے کا ذکر بھی آیا تھا، وہ جذبہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تازہ رہے گا۔ پھر ایفاء عہد، معاملات انسانی وعدے سے جڑے ہوتے ہیں، اور نیک آدمی وہ ہے اللہ کی نگاہوں میں جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ ہم کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے نیک وہ ہے جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ اور آخر میں آیا صبر اور حق و باطل کے معرکے میں استقامت۔ صبر مشکلات میں بھی، لیکن جنگ کے موقع پر بھی۔ کیوں؟ اللہ کے نیک بندے کی جنگ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوگی۔ یہ ہے تصور،
کہ یہ سچے ہیں جو یہ کام کرنے والے ہوں اور یہی متقی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لینا چاہیں گے اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور مزید منتخب آیات کا مطالعہ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آج ہم قرآن حکیم کے دوسرے پارے کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اگلی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 179 179، قصاص کا حکم۔ ارشاد ہوا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگی ہے کہ تم قتل و خوریزی سے بچو۔ یہ ہے ترجمہ البقرہ آیت 179 کا۔ ایک ہی نقطہ تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حکم قصاص پر عمل انسانی جان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ ان سزاؤں کا نفاذ علی الاعلان ہو تاکہ لوگ 10 مرتبہ سوچیں اس طرح کا جرم اس کا ارتکاب کرنے کے بارے میں، اور جب چند لوگوں کو سزا دی جائے گی، قاتل کو سزا قصاص میں دی جائے گی اور علی الاعلان دی جائے گی، تو کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی اور کروڑوں کی جانیں محفوظ رہیں گی۔ یہ قصاص کا حکم قرآن نے عطا کیا اور فرمایا عقل مندو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا سکیں۔ اللہ کی پکار لگ رہی ہے، پکارو تو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تشریح کا پہلا نقطہ، اللہ بندے کے قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے، بہت قریب ہے۔ سورہ قاف میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اگلا نقطہ، قبولیت دعا کے لیے احکامات الہی کی پیروی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے، تو اللہ کہتے ہیں میری بات تو مانو، مجھ پر ایمان تو رکھو، اٹس اے ٹو وے ٹریفک، تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا، تم میرے احکامات پر عمل کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جواب مل گیا کیوں دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی؟ اللہ کی نافرمانیاں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اگلی آیت البقرہ آیت نمبر 193، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم۔ ارشاد ہوا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ ترجمہ، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور دین یعنی نظام اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ یہ قتال کا حکم اور اس کے مقصد کا تعین خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پہلا نقطہ، مقصد قتال وہ کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ۔ فتنہ ایسے حالات کو بھی کہتے ہیں جب اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، اس کے خاتمے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے، شرائط ہیں اس کے اپنے مقام پر، تو جنگ بھی کی جائے گی۔ اور اہم مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ زمین اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے، اس کے حکم کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اگر اہل ایمان کو کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو ہمارا دین، ہمارا رب اس کا حکم دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بہت اہم مقام پورے اسلام پر عمل کا تقاضا ہے، چنانچہ اگلا نقطہ لکھا گیا ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں میں دین پر مکمل عمل کا مطالبہ۔ اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا، انفرادی زندگی کے لیے بھی، اجتماعی معاملات کے لیے بھی۔ عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، رسومات میں اللہ ہی کی ماننی ہے، تو گھر میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، عدالت میں بھی، ریاست میں بھی اللہ ہی کی ماننی ہے۔ پورے اسلام پر عمل کا تقاضا ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ دین پر جزوی عمل شیطان کی پیروی ہے۔ پورے دین پر عمل نہ ہی نہیں کیا جا رہا یا کوشش نہیں کی جا رہی تو پھر شیطان کی پیروی ہو رہی، پھر رحمان کی بات نہیں مانی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 214، جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے۔ بڑا ہی انقلابی مقام قرآن حکیم کا ارشاد ہو رہا ہے
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ مشکلات میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مؤمن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو اللہ کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 214 کا ترجمہ۔ اللہ اکبر، ہل جاتا ہے انسان۔ پہلا نقطہ، جنت محض زبانی دعووں سے نہیں ملے گی، محض دعووں سے جنت نہیں ملے گی، دعووں کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اور دعووں کے ثبوت کے پیش کرنے میں مشقتوں سے گزرنا ہوگا، اور اتنا ہلا دیا جائے گا کہ وقت کے رسول پکار رہے ہیں۔ رسول کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے سخت آزمائش اور سختیوں سے گزر کر جنت کا وعدہ ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، البقرہ آیت نمبر 231، نکاح اور طلاق کے مسائل۔ 4 رکوع میں تفصیلات آئی ہیں۔ ایک آیت کے ذیل میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ البقرہ آیت نمبر 231 میں ارشاد ہوا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ ترجمہ، اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ یہ البقرہ آیت نمبر 231 کا ترجمہ ہے۔ طلاق جیسے حساس موضوع پر تفصیلی رہنمائی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پہلا نقطہ پیش کرنا چاہوں گا تشریح کا، طلاق جیسے ناخوشگوار معاملے میں بھی خوبصورت ہدایات۔ اللہ اکبر، 2 طلاق کی حد تک تو رجوع کا امکان ہوتا ہے، اور اگر 3 طلاق ہی کسی نے دے دی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے عمدگی کے ساتھ فارغ کرو۔ ناگوار معاملہ ہے، کوئی پسندیدہ بات تو نہیں، لیکن اتنے ناگوار معاملے کے حوالے سے، اتنے حساس معاملے میں جہاں جھگڑے تک ہو گئے ہیں، قرآن کہتا ہے عمدگی سے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ یہ ہمارا دین اتنا پیارا کہ ایسے ناخوشگوار معاملات میں بھی خوبصورت تعلیمات عطا فرماتا ہے۔ تو نوٹ فرمائیے گا، دین کی عمومی ہدایات کتنی عمدہ ہوں گی۔ نکاح کے بعد کے معاملات، گھر کی زندگی کے معاملات، زوجین کا باہمی تعلق، اولاد کے ساتھ معاملہ، خاندانی تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، کتنی پیاری تعلیمات ہمارے دین کی ہوں گی، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید فرمایا یہ اللہ کی آیات، ان کے ساتھ کھیل تماشا نہ کرو۔ اللہ نے احکامات دیے، ان کی پاسداری اگر لوگ نہیں کر رہے تو گویا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے البقرہ آیت نمبر 249-49، اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ۔ ارشاد ہوا قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ترجمہ، جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جناب طالوت کے لشکر کا واقعہ، کم تعداد والوں کو اللہ نے جالوت کے بہت بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور یہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کو بدر کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے کہ البقرہ بدر سے قبل اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پہلا نقطہ تشریح کا، اہل ایمان کا بھروسہ مقدار، سامان، اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے فیصلہ کن شے مسبب الاسباب پر توکل ہے،
اللہ پر توکل۔ تو اللہ کے حکم اور اذن سے ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر بارہا غالب آ گئی، اور بدر میں بھی ایسا ہوا کہ 313 جو اللہ والے تھے، ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، تو ان 313 کو اللہ نے 1000 کے تیاری کے ساتھ آنے والے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ یہ ہے، اللہ پر اعتبار ہے یا مخلوق پر ہی ہم تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں؟ ناظرین کرام، الحمدللہ چند منتخب آیات کا ترجمہ اور ان کا بیان آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ 30 پارے کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي